بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسرین اور مورخین نے اس داستان کو مختلف صورتوں میں نقل کیا ہے اور اس کے وقوع کے سال میں بھی اختلاف ہے، لیکن اصل داستان ایسی مشہور ہے کہ یہ اخبار متواتر میں شمار ہوتی ہے۔ ہم اسے مشہور روایت کے مطابق سیرہ ابن ہشام و بلوغ العرب و بحار الانوار و مجمع البیان سے خلاصہ کر کے نقل کرتے ہیں۔ یمن کے بادشاہ ذونواس نے نجران کے عیسائیوں کو، جو سرزمین کے نزدیک بستے تھے، اس لیے بہت تنگ کر رکھا تھا کہ وہ اپنا دین مسیحیت چھوڑ دیں۔ قرآن اس واقعہ کو سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کے عنوان سے بیان کیا اور ہم نے اسے اسی سورہ کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس عظیم جرم کے بعد دوس نامی ایک شخص ان میں سے اپنی جان بچا کر نکل گیا اور وہ قیصر روم کے پاس، جو دین مسیحیت پر تھا، جا پہنچا اور اس کے سامنے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ چونکہ روم اور یمن کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا کہ وہ ذونواس سے نصارائے نجران کا انتقام لے، اور اس خط کو اس شخص کے ہاتھ نجاشی کے پاس روانہ کیا۔ نجاشی نے ایک بہت بڑا لشکر جو 70,000 افراد سے زیادہ پر مشتمل تھا، اریات نامی شخص کی کمان میں یمن کی طرف روانہ کیا۔ ابرہ بھی اس لشکر کے افسروں میں سے ایک تھا۔ ذونواس کو شکست ہوئی اور اریات یمن کا حکمران ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد ابرہ نے اریات کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کا خاتمہ کرنے کے بعد اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس واقعہ کی نجاشی کو خبر پہنچی تو اس نے ابرہ کی سرکوبی کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ ابرہ نے اپنی نجات کے لیے اپنے سر کے بال منڈوا کر یمن کی کچھ مٹی کے ساتھ مکمل تسلیم کے طور پر نجاشی کے پاس بھیج دی اور وفاداری کا اعلان کیا۔ نجاشی نے جب یہ دیکھا تو ابرہ کو معاف کر دیا اور اسے اس کے منصب پر برقرار رکھا۔ اس موقع پر ابرہ نے اپنے حسن خدمت کو ثابت کرنے کے لیے اہم اور بہت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کرایا، جس کی اس زمانہ میں کرۂ زمین پر کوئی مثل و نظیر نہ تھی۔ اس کے بعد جزیرہ عرب کے لوگوں کو خانہ کعبہ کی بجائے اس گرجے کی طرف دعوت دینے کا مصمم ارادہ کیا اور یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ اس جگہ کو عرب کے حج کا مرکز بنا کے مکہ کی اہم مرکزیت کو وہاں منتقل کر دے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہر طرف عرب کے قبائل اور سرزمین حجاز میں بہت سے مبلغ بھیجے۔ عربوں نے، جو مکہ اور کعبہ کے ساتھ شدید لگاؤ رکھتے تھے اور اسے ابراہیم خلیل کے آثار میں سے جانتے تھے، اس سے خطرہ محسوس کیا۔ بعض روایت کے مطابق ایک گروہ نے وہاں جا کر مخفی طور پر اس گرجے کو آگ لگا دی، اور روایت کے مطابق بعض نے اسے مخفی طور پر گندہ اور ملوث کر دیا، اور اس طرح سے انہوں نے اس عظیم دعوت کے مقابلے میں شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا اور ابرہ کے عبادت خانے کو بے اعتبار اور حقیر بنا دیا۔ ظاہر ہے اس پر ابرہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو کلی طور ویران کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس کا خیال تھا اس طرح وہ انتقام بھی لے لے گا اور عربوں کو نئے معبد کی طرف متوجہ بھی کر دے گا۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ، جن میں سے کچھ لوگ ہاتھیوں پر سوار تھے، مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے کچھ لوگوں کو مکہ والوں کو اونٹ اور دوسرے اموال لوٹنے کے لیے بھیجا۔ ان میں سے 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی لوٹ لیے گئے۔ ابرہ نے کسی آدمی کو مکہ کے اندر بھیجا اور اس سے کہا کہ رئیس مکہ کو تلاش کر کے اس سے کہنا کہ ابرہ یمن کا بادشاہ کہتا ہے کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ اس خانہ کعبہ کو ویران کر دوں۔ اگر تم جنگ نہ کرو تو مجھے تمہارا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابرہ کا قاصد مکہ میں داخل ہوا اور رئیس و شریف مکہ کے بارے میں دریافت کیا۔ سب نے عبد المطلب کی طرف رہنمائی کی۔ اس نے عبد المطلب کے سامنے ماجرا بیان کیا۔ عبد المطلب نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم میں تم سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے، رہا خانہ کعبہ تو خدا خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہ کے قاصد نے عبد المطلب سے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ اس کے پاس چلنا پڑے گا۔ جب عبد المطلب اس کے دربار میں داخل ہوئے تو وہ آپ کے بلند قد، حسین چہرے اور حد سے زیادہ رعب اور دبدبہ کو دیکھ کر سخت متاثر ہوا، یہاں تک کہ ابرہ ان کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور زمین پر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے مترجم سے کہا کہ ان سے پوچھ
کہ ان کی کیا حاجت ہے۔ آپ نے مترجم سے کہا میری حاجت یہ ہے کہ میرے 200 اونٹ تیرے لشکری لوٹ لے کر لے گئے ہیں، تو انہیں حکم دیں کہ وہ میرا مال واپس کر دیں۔ ابرہ کو ان کے اس مطالبے پر سخت تعجب ہوا اور اس نے اپنے مترجم سے کہا ان سے کہو جب میں نے تمہیں دیکھا تو میرے دل میں تمہاری بہت زیادہ عظمت پیدا ہوئی تھی، لیکن تم نے یہ کہی تو میری نظر میں تمہاری توقیر گھٹ گئی۔ تم اپنے 200 اونٹوں کے بارے میں تو بات کرتے ہو، لیکن کعبہ کے بارے میں جو تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا دین ہے اور میں اسے ویران کرنے کے لیے آیا ہوں، بالکل کوئی بات نہیں کرتے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا انا رب الابل وہ ان للبیت رہا سمنا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ اس بات نے ابرہ کو بلا کر رکھ دیا اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ عبد المطلب مکہ کی طرف آئے اور لوگوں کو اطلاع دی کہ وہ پہاڑیوں میں پناہ گزین ہو جائیں اور آپ خود ایک گروہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس آئے تاکہ دعا کریں اور مدد طلب کریں۔ آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے کی زنجیر میں ہاتھ ڈال کر اپنے یہ مشہور شعر پڑھے لا ہم ان المر یم نرالا فمنا رحالک لا یغلبن صلیہم ومحالہم عبدا محالک جروا جمیع بلادہم الالفید یسبوا یالک لہم ان المر یمنا رحالا فمنا آیالک وانصر علی آل سلیب و عابد یح الیوم لکا۔ خدایا ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنی گھر کی حفاظت فرما، ایسا کبھی نہ ہو کہ کسی کی تمام توانائیاں اور ہاتھی ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ تیرے حرم کے ساکنوں کو قیدی بنا لیں۔ خدایا ہر شخص اپنے گھر والوں کا دفاع کرتا ہے، تو بھی اپنے حرم و امن کے رہنے والوں کا دفاع کر، اور آج اس حرم کے رہنے والوں کی آل سلیب اور اس کی عبادت کرنے والوں کے برخلاف مدد فرما۔ اس کے بعد عبد المطلب اطراف مکہ کے ایک درہ کی طرف آئے، قریش کی ایک جماعت کے ساتھ وہاں پناہ لی اور اپنے ایک بیٹے کو حکم دیا کہ وہ کوہ ابو قیس کے اوپر جا کر دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کا بیٹا بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور کہا بابا جان، سمندر یعنی دریائے احمر کی طرف سے ایک سیاہ بادل آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عبد المطلب خوش ہو گئے اور پکار کر کہا یا معشر قریش ادخلوا منازلکم فقد اتاکم اللہ بالنصر من عنده، اے جمعیت قریش اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ کیونکہ خدا کی نصرت تمہاری مدد کے لیے آ رہی ہے۔ یہ تو اس طرف کی بات تھی۔ دوسری طرف سے ابرہ اپنے مشہور ہاتھی پر سوار جس کا نام محمود تھا، اپنے کثیر لشکر کے ساتھ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے اطراف کے پہاڑوں سے مکہ کی طرف اترا، لیکن وہ اپنے ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا تھا وہ آگے نہ بڑھتا تھا، لیکن جب وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تھا تو وہ فوراً چل پڑتا تھا۔ ابرہ اس واقعے سے سخت متعجب ہوا اور حیرت میں ڈوب گیا۔ اسی اثناء میں سمندر کی طرف سے غول کے غول اور جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے آن پہنچے، جن میں سے ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، جو تقریباً چنے کے دانے کے برابر تھیں۔ انہوں نے یہ کنکریاں ابرہ کے لشکر پر برسانی شروع کر دیں۔ یہ کنکریاں جس کس کو لگتیں وہ ہلاک ہو جاتا، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ کنکریاں ان کے بدن پر جہاں بھی لگتیں سوراخ کر دیتی تھیں اور دوسری طرف نکل جاتی تھیں۔ اس وقت ابرہ کے لشکر پر ایک عجیب و غریب وحشت طاری ہو گئی۔ جو زندہ بچے وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور واپسی کے لیے یمن کی راہ پوچھتے تھے، لیکن مسلسل خزاں کے پتوں کی طرح سڑکوں کے بیچوں بیچ گر جاتے تھے۔ ایک پتھر خود ابرہ کے آ کر لگا اور وہ زخمی ہو گیا۔ اس کو صنعا یمن کے پائے تخت کی طرف واپس لے گئے اور وہاں جا کر ہلاک ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ چیچک کی بیماری پہلی مرتبہ عرب میں اس سال پھیلی تھی۔ ہاتھیوں کی تعداد جو ابرہ اپنے ساتھ لے گیا تھا، بعض نے وہی محمود ہاتھی، بعض نے 8، بعض نے 10 اور بعض نے 12 لکھی ہے۔ مشہور قول کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت اسی سال پائی اور عالم آپ کے نور کے وجود سے منور ہو گیا، لہذا بہت سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان دونوں واقعات کے درمیان ایک رابطہ موجود تھا۔ بہرحال اس عظیم حادثہ کی اس قدر اہمیت تھی کہ اس سال کا نام آل الفیل یعنی ہاتھی کا سال رکھا گیا اور یہ عربوں کا تاریخ کا مبدأ قرار پایا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔